الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے امیر اہل سنت کے صدقے نیکی کی راہ پر چلا اور دین و دنیا کی خوب برکتیں عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ، یعنی جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاء اللہ وہ چیز تمہیں یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزرگوں کے ارشادات کی اہمیت۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو، کیونکہ اللہ پاک حکمت کے نور سے مردہ دل کو اسی طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ یاد رہے، علم و حکمت بھری باتوں سے جہاں فکر و نظر کے دریچے روشن ہوتے ہیں، وہیں علم دین سیکھنے کا ثواب بھی ہاتھ آتا ہے۔ الحمدللہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عام فہم انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ صرف شرعی سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ بعض اوقات قیمتی طبی معلومات سے بھی روشناس فرماتے، متعدد گتھیوں کو سلجھاتے یعنی مشکلات کو حل فرماتے، مختلف علمی مدنی پھولوں کے ذریعے اسے اور منفرد بناتے اور دیکھنے سننے والوں کے دلوں میں خوف خدا و عشق مصطفیٰ کی شمع بھی فروزہ یعنی روشن فرماتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی مجلس واعظ و نصیحت کا خزینہ اور گمراہوں کے لیے ہدایت کا زینہ ہے۔ آئیے مختلف موضوعات پر آپ کے ارشادات عالیہ ملاحظہ کیجیے۔ امیر اہل سنت کے 150 ارشادات۔ نمبر 1، اسلام امن اور راحت کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر 2، کوئی کام کرنا ہو تو اسے سنجیدہ یعنی سیریس لینا ہوگا۔ انسان سنجیدگی سے کوئی کام کرے تو منزل پا لیتا ہے۔ نمبر 3، حسب ضرورت روزی پر قناعت کرنا سیکھیں۔ نمبر 4، فضول باتوں سے اس لیے بھی بچیں کہ فضول بات کرتے کرتے کہیں گناہوں بھری گفتگو میں نہ پڑ جائیں۔ نمبر 5، جس مرید میں دینی خوبیاں جتنا زیادہ ہوں گی، پیر اپنے اس مرید سے اتنی زیادہ محبت کرے گا۔ نمبر 6، والدین اپنی اولاد پر یہ ظاہر نہ کریں کہ ہم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ورنہ دیگر احساس کمتری کا شکار ہوں گے اور یہ ان کے لیے باعث ہلاکت یعنی باعث نقصان ہوگا۔ نمبر 7، سوشل میڈیا پر اپنے بنے ہوئے اکاؤنٹس پر اپنی فوٹو لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اپنی تصاویر ختم کر کے حب جاہ کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 8، جتنا زیادہ نیکی کرنے میں شیطان وسوسے ڈالے، اتنی ہی زیادہ ہمت سے نیکی کرنی چاہیے۔ نمبر 9، بچوں کو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا ذہن دینا چاہیے۔ نمبر 10،
اپنے نیک اعمال پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 11، پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پیر کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 12، کتب تصنیف کرنا آسان کام نہیں، جو اس کا اہل ہو اسی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ نمبر 13، اچھے دوست کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ سفر کریں یا کوئی معاملہ مثلا خرید و فروخت وغیرہ کریں۔ نمبر 14، جب تک ہم نے الفاظ نہ بولے ہمارے ہیں، جب نکل گئے تو دوسروں کے ہو گئے، وہ جو چاہیں کریں۔ نمبر 15، صحابہ کرام اپنے بچوں کو بہادری کی تربیت دیا کرتے تھے، ہمارے بچے شیر کی طرح بہادر ہونے چاہیے۔ نمبر 16، سب مل کر ملک کی تعمیر اور مسجد بھرو تحریک میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارا بچہ نمازی بن گیا تو ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ نمبر 17، سنت میں عظمت ہے۔ نمبر 18، معاشرے کی غلط رسومات میں شامل ہو جانا مردانگی نہیں بلکہ مرد وہ ہے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلائے۔ 19، کفایت شعاری اپنانا سیکھ لیں اور اگر ایک دن کا کھانا بچ جائے تو پھینکنے کے بجائے دوسرے دن کھا لیں۔ 20، بزرگوں سے نسبت رکھنے والی ہر شے تبرک ہے۔ 21، والدین سے خدمت لینے کے بجائے ان کی خدمت کریں۔ 22، معافی مانگنے سے ویلیو ڈاؤن نہیں ہوتی، اپ ہوتی ہے۔ 23، فضول سے بچو تاکہ گناہ میں نہ پڑ جاؤ۔ 24، کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں، سمجھانا کام ہے۔ 25، اپنی نیکیوں پر اعتماد نہ کریں بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ 26، مل کر کھانا کھاتے ہوئے ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ دوسروں کو گھن آئے، مہذب سے مہذب ترین انداز ہونا چاہیے۔ 27، رنگ باتوں سے کم اور صحبت سے زیادہ چڑھتا ہے۔ 28، مخلص شخص 1000 پردوں میں چھپ کر بھی نیک کام کرے، اللہ پاک اس کو لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے۔ 29، خوف خدا کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچے۔ 30، ملنسار شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ 31، بقر عید ہو یا میٹھی عید، ہمیں ڈر ڈر کر اور کم کھانا چاہیے۔ 32، میرا تجربہ ہے کہ فی زمانہ مسلمانوں کی غالب اکثریت کو درست نماز پڑھنا نہیں آتی، نہ مخارج درست ہیں اور نہ ارکان درست ادا کرتے ہیں۔ 33، ہمارے ہر کام کا محور یعنی مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے۔ 34، ہماری زندگی کا مقصد اللہ و رسول کو منانا ہے مگر ہم لوگوں کو منانے میں خوار یعنی ذلیل ہو رہے ہیں۔ 35، مالکان اپنی گاڑیوں میں لکھ کر لگا دیں، اس گاڑی میں گانے باجے اور فلمیں وغیرہ نہیں دکھائی جاتی، مسافر یعنی پیسنجرز اصرار نہ کریں۔ 36، رزق حلال کے حصول کے لیے وہ کاروبار کیجیے جس میں دین کی خدمت بھی کر سکیں۔ 37، برائیوں سے بچنے کا شعور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ 38، امام معاشرے کے معززین ہیں، ان کا احترام کیجیے، ان کی خدمت کریں مگر مصافحہ کے دوران رقم نہ دیا کریں بلکہ لفافے میں ڈال کر تنہائی میں دیں۔ 39، خادم مسجد معاشرے کا مظلوم ترین فرد ہے، اس کے ساتھ بھی مالی تعاون کریں۔ 40، دکانوں وغیرہ کے نام متبرک نہ رکھے جائیں کیونکہ ان کی توہین ہو سکتی ہے، مثلا غوثیہ ٹیلرز وغیرہ، بلکہ دنیاوی نام نہ رکھے جائیں۔ 41، افسوس آج کل غفلت کا دور دورہ ہے، خوف کی چیزیں مثلا بادل کا گرجنا اور بجلی کا کڑکنا وغیرہ میں
لوگ توبہ و استغفار کے بجائے اچھل کود کرتے اور لطف اٹھاتے ہیں۔ 42 گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے اسباب کو ختم کرنا ہوگا۔ 43 اللہ پاک کی نافرمانی کرنا مسلمان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ 44 مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہیں، شرم و جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ 45 جس بات سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کریں۔ 46 قبرستان جاتے رہیے کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ 47 جس معالج کے علاج سے فائدہ نہ ہو تو اسے برا بھلا نہ کہیں، شفا دینے والا تو اللہ کریم ہے۔ 48 جس چیز کی نسبت حرمین طیبین یعنی مکہ و مدینہ اور بزرگوں سے ہو جائے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے لیے بہتر سے بہترین الفاظ استعمال کیجیے۔ 49 ہر اس بات اور حرکت سے بچیے جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو سکتی ہو۔ 50 ہر فرد کا عالم بننے کی کوشش کرنی چاہیے، عالم ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ 51 استاذ اور کتابوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کیا جائے، انشاءاللہ علم کی روح حاصل ہوگی۔ 52 اگر امام مسجد ملنسار و با اخلاق ہو تو وہ دین کی بہت خدمت کر سکتا ہے، ایسا امام مسجد محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ 53 کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بدظن نہیں کرنا چاہیے۔ 54 اگر طلباء کے اخلاق درست ہو جائیں اور ان میں صحیح معنوں میں سنجیدگی آ جائے تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں۔ 55 دینی کتابیں سستی بیچی جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں، یہ دینی مروت یعنی اخلاق کا تقاضا ہے۔ 56 داڑھی اور امامہ ایسی نعمتیں ہیں جو انسان میں موجود برائیاں دور کرتی ہیں۔ 57 موٹر سائیکل پر ٹرپل سواری یعنی 3 کا بیٹھنا قانونی و اخلاقی جرم اور جان کے لیے خطرہ ہے۔ 58 ماں باپ کا علاج اپنا پیٹ کاٹ کر یعنی کم کھا کر گزارا کر کے بھی کرنا چاہیے۔ 59 جو نیکی کرنا چاہتے ہیں ان کو سنجیدہ یعنی سیریس ہونا ضروری ہے، صرف چاہنا کافی نہیں۔ 60 جب کوئی طبیعت پوچھے تو جواب میں الحمدللہ رب العالمین کہا جائے، بچوں کو بھی سکھایا جائے۔ 61 مجھے بچپن سے نماز باجماعت پڑھنے کا جذبہ تھا۔ 62 خاموش رہنے میں دنیا و آخرت کے فوائد ہیں۔ 63 مدنی چینل اچھی نیتوں سے دیکھنا عبادت ہے کیونکہ یہ خالص دینی چینل ہے۔ 64 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان ستاروں اور مٹی کے ذروں سے زیادہ ہے۔ 65 تنگ دستی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو نام لے کر پکارا جائے۔ 66 مخاطب سے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق اچھے الفاظ سے بات کیجیے۔ 67 اصل نیک وہی ہے جو اللہ پاک کے ہاں بھی نیک ہو، محض شہرت ہونا کافی نہیں۔ 68 دعوت اسلامی عمل کی تحریک ہے، رسمی فارمیلٹی نہیں۔ 69 نام ہونے یعنی شہرت میں بھی امتحان ہے۔ 70 ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق نیکی کی دعوت دی جائے۔ 71 کاش ایسا ہو جائے کہ جب ہم بولنا چاہیں تو تھوڑا سا رک جائیں، سوچیں پھر بولیں۔ 72 کسی مسلمان پر زبان تان نہ کھولی جائے۔ 73 حافظ کو سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ منزل پکی رہے۔ 74 حتی الامکان ایسی فلائٹ یا بس میں سفر کرے جس میں کسی نماز کا وقت نہ آئے۔ 75 اپنے بچوں کو شیر بناؤ، دعوت اسلامی کے رسالے پڑھاؤ، بھوتوں پریوں کی کہانیوں سے بچاؤ۔ 76
لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے، قرآن میں یوں ہے، جو کہ بہت غلط انداز ہے۔ جب تک 100% یقین یا کسی مفتی یا مستند عالم سے تصدیق نہ کر لیں تو اپنی طرف سے یوں نہ کہا کریں۔ 77 مومن نرم طبیعت اور نرم زبان والا ہوتا ہے۔ 78 نرم مزاج شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ 79 باطن کو اجلا اور نیا کرنے کے لیے سچی توبہ کر لیجئے۔ 80 جان بوجھ کر نماز ترک کرنے سے دل میلا ہوتا ہے۔ 81 مسلمان جہاں بھی ہوں اسلام کے اصول کے پابند ہیں۔ 82 جلوس میلاد میں نیاز کو لوگوں کی طرف پھینکنے کے بجائے ہاتھوں میں دیا کریں۔ 83 جلوس میلاد میں اس طرح پروقار اور مؤدب انداز میں شرکت کرے کہ غیر مسلم بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ 84 اصل حافظ قرآن وہ ہے جو قرآن کے احکام مانے اور عمل کرے۔ 85 موبائل فون کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں۔ 86 روزانہ احتساب کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی دن گزر گیا۔ 87 تاریخ دنیا کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، انقلاب ہمیشہ ایک ہی لاتا ہے، بقیہ لوگ اس ایک کے معاون ہوتے ہیں۔ 88 چراغاں اور بزرگان دین کی نیاز سنیوں کا شعار ہے۔ 89 جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے تو کوئی چھین سکتا ہے، مگر جو مقدر میں ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ 90 مساجد کو آباد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے جائیں کسی نئے شخص پر انفرادی کوشش کر کے ساتھ لیتے جائیں، مسجد میں درس فیضان سنت کی ترکیب بنائیں، مسجد میں دل لگائیں، نیز وہاں بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا کریں۔ 91 دل سمندر کی طرح وسیع ہونا چاہیے، جس کا دل بار بار دکھ جاتا ہو وہ دین تو کیا دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا، اس کے دوست بھی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ 92 کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کر لو۔ 93 اس ڈاکٹر سے علاج کروائیے جو امانت دار اور خوف خدا والا ہو۔ 94 نیک اعمال کا حقیقی عامل ہزاروں لاکھوں میں پہچانا جاتا ہے۔ 95 دین پر عمل کرنے سے وہ عزت ملتی ہے کہ وزراء بلکہ صدر بھی رشک کرتے ہوں گے۔ 96 بعض اوقات کسی نیک شخص کے پاس بیٹھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ 97 مدنی مذاکرہ معلومات کا خزانہ ہے۔ 98 حصول علم دین بہت اہم عبادت ہے۔ 99 مدنی منیوں کو بھی کبھی کبھی مدنی برقع پہنانا چاہیے تاکہ بڑی ہونے سے پہلے ہی پردے کا ذہن بنے۔ 100 کسی مسلمان کے بارے میں نہ کہا جائے کہ ہلاک ہو گیا، بلکہ انتقال کر گیا کہنا بہتر ہے۔ 101 اگر امام و مؤذن ملنسار اور میٹھے میٹھے ہوں تو لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے۔ 102 امام و مؤذن کو اپنی غربت پر فاقہ کر لینا چاہیے، مگر کسی مالدار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ 103 اپنے دل میں عشق رسول کا چراغ جلائیے، دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ 104 اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ 105 گناہوں کے عذابات سے واقفیت ہوگی تو ان سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ 106 بندہ اتنے مہربان رب کی نافرمانی کیسے کرے جو لا تعداد نعمتوں سے نوازتا ہے۔ 107 عموماً جھاڑنے والے سیٹھ سے نوکر وفا نہیں کرتا۔ 108 میٹھے بول میں ایسا سحر یعنی جادو ہے کہ سرکش یعنی نافرمان مطیع یعنی فرما بردار ہو جائے۔ 109
تیکھے بول میں ایسا زہر ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے۔ 110 بلا اجازت شرعی دل آزار انداز سے گھور کر دیکھنا بھی گناہ ہے۔ 111 جذبہ سچا ہو تو کامیابی قدم چوم لیتی ہے۔ 112 جب کسی کام کی پوچھ گچھ نہ ہو تو وہ پہلے ٹھنڈا یعنی سست اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ 113 اگر آپ نے کسی کی اصلاح کی کوشش کی اور وہ سنتوں کا عامل بن گیا تو گویا آپ نے اس کی آنے والی نسلوں کی اصلاح کر دی۔ 114 مدنی چینل کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ 115 عرس منانے کی روح یہ ہے کہ جن کا عرس منا رہے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل کریں۔ 116 جس طرح کھانے کی ہرس یعنی لالچ کی جاتی ہے اس سے زیادہ نماز و نیکیوں کی ہرس کیجیے۔ 117 شروع سے ہی بچوں کو زیادہ کھانے پینے اچھے اچھے لباس سے بے رغبت کیا جائے۔ 118 اچھی نیت ہو تو کسی کے دینی نقصان پر دل جلانا کار ثواب ہے۔ 119 شادی میں بھی شریعت کے احکام ہی کی پابندی کی جائے، غیر شرعی رسومات میں رشتہ داروں کی بات نہ مانی جائے۔ رشتہ دار نہ جنت میں داخل کر سکتے ہیں نہ دوزخ میں ڈال سکتے ہیں۔ 120 مفتی بہت عقل مند ہوتا ہے۔ 121 نام لے کر پکارنا سنت ہے۔ صالحین کے قرب میں دفن ہونا بڑی سعادت ہے۔ 122 وہ بڑا بد نصیب ہے جس پر اصلاح کرنے والوں کا دروازہ بند ہو۔ 123 یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے کوئی مارے یا دھکے دے، میں نے دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہیں چھوڑنا بلکہ دعوت اسلامی سے ایسے چپک جائیں کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی جدا نہ کر سکے۔ 124 بزرگان دین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اتنا فیض ملے گا کہ دوسروں کو تقسیم کریں گے۔ 125 کوئی کسی بھی ناگوار انداز میں سوال کرے، ہمیں صبر و تحمل سے اس کا احسن یعنی اچھے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ 126 کسی بھی گناہ سے سکون نہیں ملتا۔ 127 حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ 124 حب جاہ عزت و شہرت کی محبت بری بلا ہے، اس میں دنیا آخرت کی تباہی ہے۔ 129 ہمیں اللہ پاک کے لیے جینا اور اسی کے لیے ہی مرنا ہے۔ 130 ظلم آخرت کا اندھیرا ہے۔ 131 اگر ہم کما حق ہو فضول باتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ 132 ایک دن کے بچے سے بھی تو طلاق سے بات نہ کی جائے۔ 133 جو آپ سے تو کہہ کر بات کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی آپ جی جناب سے گفتگو کیا کریں۔ 134 اگر کوئی صحیح معنوں میں مدنی انعامات نیک اعمال پر عمل کرے تو وہ نیک و پرہیزگار بن جائے گا۔ 135 11ویں والے غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو وہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ 136 آخرت کے اعتبار سے قبر پہلی منزل ہے۔ 137 گناہ ایمان لیوا ہو سکتا ہے اور اس سے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 138 گناہوں کی بیماری بدن کی بیماریوں سے زیادہ تشویشناک ہے۔ 139 جس کا بیٹا بے عمل ہو
اس کو اس کے بیٹے کی بے عملی کا طعنہ دینا دل آزاری ہے۔ 140 سب سے بڑی مصیبت کفر و شرک ہے۔ 141 ڈاکٹر اور دکاندار نماز کے وقت اپنی دکان وغیرہ پر ایک بورڈ آویزاں کر کے نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ اس بورڈ پر نمایاں لکھا ہو وقفہ نماز اور اس کے نیچے یہ تحریر ہو مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ 142 لذت عشق رسول لازوال دولت ہے۔ 143 تہجد پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ 144 مسجد کی سجاوٹ لائٹوں سے نہیں نمازیوں سے ہے۔ 145 اگر تمام لوگ کفایت شعاری سے بجلی استعمال کریں تو ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ میں کمی آ سکتی ہے۔ 146 جو بارگاہ الہی میں جھکتا ہے بلندی پاتا ہے۔ 147 صبح کے خاص فضائل ہیں۔ طلوع صبح ہوتا، طلوع آفتاب اللہ رزق تقسیم فرماتا ہے۔ 148 موبائل فون کو رابطے کا آلہ بنائیے، اسے تفریح کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ آج کل موبائل گناہوں کا آلہ بن چکا ہے۔ 149 جب بھی کوئی حدیث پاک بیان کریں تو اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہ ملائیں۔ 150 جذباتی آدمی اچھا کام بہت اچھا کرتا ہے اور منفی کام بہت برا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کے ملفوظات میں سے ایک مدنی گلدستہ۔ سوال: با حیا بننے کا نسخہ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: حیا ہر شخص میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے اور کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حیا ضرور ہوتی ہے، ورنہ کپڑے کیوں پہنتے؟ حیا ہے جبھی تو کپڑے پہنتے ہیں۔ البتہ مسلمان کی حیا کی اپنی ہی ایک شان ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا تو کیا کہنا۔ آپ رضی اللہ عنہ 4 دیواری میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی حیا کے مارے سمٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے۔ ابھی تو بالکل شریف بن کر حیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن موقع بہ موقع ہماری حیا کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے، اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی اور بدنگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا۔ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے حیا کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ اللہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔